ایک ایسی لڑکی جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی بھی نہ ہو، اسے سہاگ رات کے چند گھنٹوں بعد تحفے میں طلاق نامہ مل جائے۔ ایک ایسی رات جو زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہونی چاہیے تھی، وہ زینب کے لیے ایک ایسے بھیانک ڈرونے خواب میں بدل گئی جس نے نہ صرف اس کا سہاگ چھین لیا بلکہ اس کے بوڑھے باپ کو موت کی نیند سلا دیا۔ محبت کے نام پر دی گئی اس انوکھی قربانی اور پھر مکافات عمل کے اس ہولناک چکر کی داستان جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا کسی کی زندگی برباد کر کے اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں صدموں سے چور ایک ایسی بیٹی کی کہانی جس نے اپنی رات سے دوبارہ جی اٹھنے کا ہنر سیکھا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، زندگی کے فیصلے اکثر ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے بلکہ وہ مقدر کی لکیروں سے جڑے ہوتے ہیں۔ زینب 4 بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ جب اس کی بڑی بہن کلثوم 17 سال کی ہوئی تو اس کے چچا اپنے بیٹے ارشد کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ ارشد ایک سیدھا سادہ اور غریب گھرانے کا لڑکا تھا، لیکن زینب کے والد نے سوچا کہ 4 بیٹیوں کے بوجھ تلے دبنے سے بہتر ہے کہ اپنوں میں رشتہ کر دیا جائے۔ کلثوم کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی سادگی کی وجہ سے سسرال میں ایسی رچی بسی کہ غربت کے باوجود خوش رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 6 برس بیت گئے، لیکن کلثوم کی گود خالی رہی۔ زینب کی والدہ ہر نماز کے بعد رو رو کر کلثوم کے لیے دعائیں کرتی، مگر مقدر کا لکھا کون ٹال سکتا تھا۔ زینب نے ہمیشہ اپنے گھر میں پریشانیاں ہی دیکھی، کبھی والد کا گرتا ہوا کاروبار، کبھی بہن کی بے اولادی کا دکھ۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا زندگی صرف دکھوں کا نام ہے؟ کیا خوشیوں کے گلاب ہمیشہ کانٹوں کے ساتھ ہی اگتے ہیں؟ اسی دوران پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون نے زینب کو اپنے بھانجے فہد کے لیے پسند کر لیا۔ فہد بظاہر ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، لیکن 2 سال کی منگنی کے دوران اس نے کبھی زینب سے بات نہیں کی، حتیٰ کہ سامنا ہونے پر نظر تک نہ ملا تھا۔ زینب کی والدہ اسے فہد کی شرم و حیا سمجھتی رہی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہے۔ شادی کا دن آیا، زینب دلہن بن کر فہد کے گھر پہنچی۔ سہاگ رات کو جب فہد کمرے میں آیا تو اس نے زینب کو ایک ڈبہ تھماتے ہوئے عجیب لہجے میں کہا، یہ تمہارے لیے میرا پہلا اور شاید آخری تحفہ ہے، اسے ابھی نہیں، کل صبح کھولنا، تم تھکی ہوئی ہوگی، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے نیند کی گولی کھائی اور سو گئی۔ زینب حیرت اور کرب میں ڈوب گئی کہ یہ کیسا جیون ساتھی ہے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے وہ تحفہ کھولا جس کے اندر ایک خط اور طلاق نامہ موجود تھا۔ خط میں فہد نے انکشاف کیا کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ زینب کو پہلی ہی رات طلاق دے گا تبھی وہ اس سے شادی کرے گی۔ زینب پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس کے پاس گئی، لیکن پھر خاموشی سے اپنے میکے چلی گئی۔ میکے پہنچی تو وہاں ایک اور قیامت برپا تھی۔ پتہ چلا کہ اس کے بہنوئی ارشد نے دوسری شادی کر لی ہے اور کلثوم کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس صدمے سے زینب کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچے۔ زینب نے اپنا غم چھپا لیا تاکہ ماں اور بہنوں کو مزید تکلیف نہ دے، لیکن کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ اس کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ زندگی نے زینب کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنی طلاق کی بات چھپا کر سسرال میں ہی عدت پوری کی تاکہ اس کی ماں والد کی وفات کے صدمے سے سنبھل سکے۔ عدت ختم ہوتے ہی جب اس نے ماں کو حقیقت بتائی تو وہ داڑے مار مار کر رونے لگی کہ یا اللہ، ایک ہی وقت میں اتنے دکھ، وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ زینب میں ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی اور شام کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ وہ ایک مشین بن گئی تھی جس کا مقصد صرف اپنی بیمار ماں کی خدمت اور گھر کا خرچہ چلانا تھا۔ اس دوران اس کی چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور کلثوم نے بھی صبر کر کے سوتن کے ساتھ رہنا قبول کر لی۔ زینب کی ماں چاہتی تھی کہ زینب دوبارہ گھر بسائے، لیکن زینب شادی کے نام سے ہی کانپ جاتی۔ آخرکار ماں کی مسلسل بیماری اور اس کی آخری خواہش کے آگے زینب نے گھٹنے ٹیک لی اور ایک رنڈوے شخص عمران سے شادی کر لی۔ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ عمران کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی اور اس کی ایک چھوٹی بچی بھی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔
عمران زینب کی زندگی میں بہار بن کر آئے۔ انہوں نے زینب کو وہ عزت اور محبت دی جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ عمران نے زینب کے ہر دکھ پر مرہم رکھا۔ 1 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا جس کا نام انہوں نے حارث رکھا۔ ایک دن زینب اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی کہ اسے اپنی سابقہ ساس مل گئی۔ وہ زینب کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں اور بتایا کہ فہد بہت برے حال میں ہے۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے زینب کو چھوڑا تھا وہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی اور اب فہد دماغی توازن کھو چکا ہے۔ ساس نے زینب سے التجا کی کہ بیٹی اسے معاف کر دو، شاید تمہارے معافی سے اس کی جان چھوٹ جائے اور اسے شفا مل جائے۔ زینب نے عمران کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سکون اور محبت تھی۔ زینب نے سوچا کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے تو وہ کسی کا دکھ کیوں اپنے دل میں رکھے۔ اس نے اپنی سابقہ ساس سے کہا میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ آج زینب ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں اس کے صبر کا امتحان لینے آتی ہیں۔ اگر انسان اللہ پر توکل کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ مکافات عمل کا ترازو ہمیشہ برابر رہتا ہے۔ کسی کا دل دکھا کر کوئی کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور کسی کے لیے قربانی دینے والا کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔